اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی پر فلسطین میں رہائش اختیار کی۔ اس علاقے کو کنعان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک اولاد سے محروم تھے۔ توریت کے مطابق حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی۔ وہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہوئی۔ جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انہیں بشر کے تقاضے کے طور پر رشک پیدا ہو گیا۔ اس صورتحال سے مجبور ہو کر حضرت ہاجرہ ان کے پاس سے چلی گئی۔ توریت کے مطابق ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کنواں تھا۔ اس جگہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئی اور کنویں کا نام زندہ نظر آنے والے کا کنواں رکھا۔ تھوڑے دنوں بعد حضرت ہاجرہ کے بیٹے پیدا ہوئے اور فرشتے کی بشارت کے مطابق ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بنجر گھاٹی اور ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے حالات بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن اچواس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی گئی روایت میں اس طرح بیان ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے زمزم کی موجودہ جگہ سے اوپری حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشک پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے کہتے ہوئے چلی، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی گھاٹی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے، نہ بچہ اور نہ کوئی منیس، نہ غموار، نہ ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ نے معلوم کیا، کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اللہ کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہم کو جایا اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے جب ایک ٹیرے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے گھر والے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس وادی کی طرف جہاں آج کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ وہ نماز قائم رکھے تاکہ یہ محترم پر ایک خدا کی عبادت کرنے والوں سے خالی نہ رہے۔ پس تو اپنے فضل و
کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے اور ان کے لیے زمین کے پیداوار سے رزق کا سامنا مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہو۔ ابراہیم اب بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ بیوی حاجرہ کے پاس جو پانی اور کھجوریں کھاتی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا، اور جب بچے کے لیے بھی دودھ نہ اترا چھاتی سے تو بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رونے لگا۔ تو بیوی حاجرہ نے بچے کو ایک کھجور کے ایک جھاڑ کے چھاؤں میں لٹا دیا، اور سامنے تو پہاڑیاں تھی جسے آج صافا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پہاڑی پر چڑھ گئی کہ دیکھیں شاید کوئی قافلہ یا کوئی انسان دکھ جائے تو کم سے کم اس سے پانی تو مانگ لیں کہ جسم میں پانی تو جائے تاکہ بچے کے لیے دودھ بن جائے اور بچے کی بھوک مٹ جائے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ بچے کی محبت میں وہ جلدی سے نیچے اتر آتی، لیکن بچے کو روتا دیکھ جلدی سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے اور کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح سے آپ نے ان دونوں پہاڑی کے ساتھ 7 چکر لگائے، کبھی پہاڑی پر چڑھتی اور کبھی اولاد کی محبت میں نیچے اتر آتی۔ اللہ تعالیٰ کو بیوی حاجرہ کی یہ اپنی اولاد کے لیے مشقت محنت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بھی مکہ شریف میں حج یا عمرہ کے لیے آتا ہے ان کے لیے صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگانا فرض کر دیا ہے، اور یہ بھی حج اور عمرہ کے ارکانوں میں بھی شامل ہے۔ چلو آب زمزم کا چشمہ جاری ہونا۔ جب بھی حاجرہ ان دونوں پہاڑیوں پر دوڑ کر چڑھتی اور اولاد کی محبت اور بے قراری میں نیچے اتر آتی، ادھر بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا تھا۔ اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب بی بی حاجرہ نے پانی دیکھا تو دوڑ کر اپنے بچے کے پاس پہنچی۔ اس پانی کو جو بہ رہا تھا روکنے کے لیے اس کو چاروں طرف ریت کی دیوار بنا دی اور کہتے جاتی تھی زمزم یعنی کہ رک جا یا ٹھہر جا، اس لیے اس پانی کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ سنسان وادی میں عرب قوم کی شروعات اسی دوران بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا یہ پانی کی نشانی ہے، جہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ حاجرہ نے فرمایا قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت حصہ دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حاجرہ بھی آپسی انس و محبت کا اور ساتھ کے لیے چاہتی تھی کہ کوئی آ کر یہاں ٹھہرے، اسی لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی
اجازت دی۔ زرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان والوں کو بھی بلا لیا اور یہاں مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے تھے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز اور ان کی خوبصورتی بنی زرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔